السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تکبر کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی فوزیہ دیکھتی ہے کہ مقدس آریز کے ساتھ ہے تو وہ اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بیٹے پہ دورے ڈال رہی ہو۔ تبھی مقدس کہتی ہے کہ نہیں، میں تو ان کے پاس نہیں گئی تھی بلکہ وہ خود ہی مجھ سے بات کرتے ہیں، لیکن اس کی امی سے سمجھا دیتی ہے کہ آج کے بعد تم مجھے ایسے نظر نہ ہو۔ اتنی دیر میں اگلی صبح جب آریز گھر آتا ہے تو وہ کلثوم کو بلا کے پوچھتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں، تو بتاتی ہے کہ ہاں کوئی نہیں ہے۔ موقع ڈھونڈ کے آریز چلا جاتا ہے مقدس کے روم میں اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بولنا نہیں ہے ورنہ پھر دیکھ لینا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مقدس کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تم سے صرف آرام سے بات کرنے آیا ہوں، میں صرف تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن مقدس صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کتنے دنوں کے لیے کرنا چاہتے ہو؟ تبھی آریز اسے کہتا ہے کہ جب تک تم چاہتی ہو تب تک کروں گا، بلکہ میں تمہیں خوش کر کے رکھ دوں گا۔ یہ بات پہ مقدس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ آریز کو تھپڑ لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے گھٹیا انسان نکلیں گے۔ دوسری طرف شام کو جیسے ہی معاذ آتا ہے تو وہ اپنی بہن کو بلاتا ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پر ایمن بھی آ جاتی ہے۔ معاذ سے کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مقدس کہتی ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی، جبکہ وہ روئی ہوتی ہے، لیکن خیر ایمن معاذ کو بھیج دیتی ہے۔ ساتھ ہی مقدس سے کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ کیا بات ہے، لیکن مقدس بتانا بھی چاہتی ہے کہ آریز نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ خیر وہ خاموش ہو جاتی، کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ اتنی دیر میں ایمن مقدس کو کھانے کے ٹیبل پہ لے کے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تم ہمارے ساتھ ہی کھانا کھاؤ گے۔ تبھی آغا جی اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ تو مقدس کہہ دیتی ہے کہ ہاں اچھی جا رہی ہے۔ آغا جی کہتے ہیں کہ جلدی سے یہ تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو، پھر گریجویشن کے لیے تمہیں مائرہ کے ساتھ یونیورسٹی میں ہی ڈال دوں گا۔ یہ بات سن کر فوزیہ کہتی ہے کہ اس کی یونیورسٹی میں کیوں؟ پھر آپ کہیں گے اس کے ساتھ کار میں بھی جایا کرے۔ اتنی دیر میں مائرہ بھی بول اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس جیسی نیچ کے ساتھ بالکل بھی نہیں جاؤں گی، اس کا اور میرا کیا کمپیریزن ہے، میں تو نہیں سے اپنی یونیورسٹی میں داخلہ لینے دوں گی۔ آغا جی کو یہ بات بہت بری لگتی ہے اور کہتی ہے کہ کیوں کوئی مسئلہ ہے؟ ساتھ ہی وہ اپنے بیٹے فواد کو کہتے ہیں کہ تم نے کیسی تربیت کی ہے؟ فواد بھی شرمندہ سا ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کے سامنے کہتا ہے کہ میں اسے سمجھاؤں گا، اکلوتی ہے نا، شاید اسی لیے ایسی بات کر گئی۔ باہر جاتے ہیں تو آریز مائرہ کو کہتا ہے کہ یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا ہے اور تم ایسے کھانے سے ٹیبل سے اٹھ کے آگے مجھے اچھا بھی نہیں لگا۔ اتنی دیر میں مائرہ کہتی ہے کہ مجھے وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے، خیر تم ہی اسے بہو دیتے رہتے ہو۔ دوسری طرف یہاں پر معاذ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ آ کر پھر سے مقدس کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں یہاں سے تمہیں لے جاؤں گا۔ اتنی دیر میں جب وہ چلا جاتا ہے تو ایمن مقدس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بالکل بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ باہر آؤ، ہم واک کرتے ہیں۔ کہ ان کا سامنا آریز اور مائرہ سے ہو جاتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ آریز کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جس کا ہی کیا دھرا ہے، خیر مائرہ کو میں باہر کھانا کھلانے لے کے جا رہا ہوں۔ اتنی دیر میں جیسے ہی باہر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا موڈ نہیں ہے، تم خود ہی چلی جاؤ۔ دوسری طرف ایمن کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آریز سے مقدس جد جاتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ ایمن کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور آپ میرے لیے اتنا زیادہ پریشان نہ ہوا کرے، بالکل سب کچھ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہاں پر اگلی صبح آریز پھر سے مقدس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تم نے مجھے تھپڑ لگایا تھا اس کا بدلہ تو میں تم سے لے کے ہی رہوں گا۔ مقدس کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، خیر میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی دیر میں جب وہ چلی جاتی ہے تو مائرہ آ جاتی ہے اور آریز کو کہتی ہے تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہ لڑکی تو تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتی ہے اور تم ہو کے۔ یہاں پر ایمن آتی ہے معاذ کے پاس اور اسے لیپ ٹاپ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے مقدس نے بتایا تھا تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تم مجھے بتا دیا کرو، اور ویسے بھی مجھے پتا ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ یہاں اچھا رویہ نہیں کیا جاتا۔ اتنی دیر میں معاذ کہتا ہے مقدس کو آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا، خیر ہم تو ویسے بھی کچھ دن کے مہمان ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر مقدس بھی آ جاتی ہے اور اسے پتہ لگ جاتا ہے اس کے بھائی کو ایمن اچھی لگتی ہے اور خیر سے ایمن کو بھی یہی ہوتا ہے۔ یہاں پر جیسے ہی معاذ کے پاس مقدس آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے آپ کو ایمن اچھی لگتی ہے، میں دعا کروں گی اللہ سے کہ یہی ہماری بھابھی بنے اور یہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ یہاں پر آریز آتا ہے اور اپنے نوکر کو کامران کو بلا کے کہتا ہے کہ کل میں مقدس کو لینے جاؤں گا۔ اگلی صبح ایسا ہی ہوتا ہے، مقدس جیسے ہی کار میں بیٹھتی ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ آج آریز اسے لینے آیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پلیز گاڑی روک دو، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، لیکن آریز کہتا ہے مجھے آغا جی نے بھیجا ہے اور میں تو تمہیں لے کے ہی جاؤں گا۔ جب وہ اس کی بات نہیں مانتی تو کافی سپیڈ سے گاڑی چلاتا ہے اور اسے گھر لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب دیکھا میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، یہ تمہارے تھپڑ کا بدلہ ہے، میں تو دوستی کرنا چاہی تھی لیکن تم نے دشمنی پاڑ لی۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو مائرہ آ جاتی ہے اور وہ بھی مقدس کو باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ آریز صرف میرا ہے، اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
मुक़द्दस कहती है कि मैं उस पर कोई भी नज़र नहीं रखती और ना ही मैं उससे बात करना चाहती, वो खुद ही मेरे पीछे आते हैं। यहाँ पर आगा जी बहुत परेशान होते हैं। सब घर वालों का रवैया मुक़द्दस और माज के लिए देखकर वो ऐमन को कहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैंने यहाँ क्यों लाया हूँ। यहाँ पर बैठी हुई होती है अरेस का इंतज़ार में मायरा उसे कहती है कब से मोबाइल यूज़ कर रहे हो। अरेस कहते हैं कि तो मैंने तुम्हें इंटरटेन करने का कोई ठेका तो नहीं लिया। थोड़ी देर में ऐमन भी आ जाती है और कहती है कि आप लोग को याद है ना आगा जी की कल सालगिरह है, तो फिर किस तरह से सेलिब्रेट करना है। अरेस कहता है कि कर लेंगे सेलिब्रेशन और इस दफ़ा तो 2 नमूने भी हैं और वो भी चलो कोई बात नहीं, उन्हें भी थोड़ी सी पार्टी और शुगल मिल जाएगा। इतनी देर में मायरा भी उनका मजाक उड़ाने लग जाती है, लेकिन ऐमन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।